سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سورۃ النساء میں جو 8 آیت کریمہ ہیں، جس میں 3 آیت کریمہ جس پر آج درس ہو رہا ہے انشاءاللہ مکمل، سورۃ النساء میں 8 آیت کریمہ ایسی ہیں جس میں 3 جو ابھی ہم درس سن رہے ہیں، فرمائے یہ مسلمان کی دنیا سے بہتر ہے، مسلمان کی پوری زندگی سے بہتر ہے کہ اس میں رب العالمین نے اتنی پیاری باتوں کو ذکر کیا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ محبوب، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رجوع فرمائے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ اور اسی سورۃ پاک کے اختتام کی طرف رب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ محبوب، اللہ کو کیا ہے کہ اللہ آپ کی امت کو عذاب دے؟ اگر آپ کو امت شکر کرے اور ایمان لائے تو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور مولا علی نے فرمایا تھا نا کہ اگر رب امت مصطفیٰ کو عذاب دینا چاہتا تو انہیں نہ ماہ رمضان دیتا نہ سورہ اخلاص دیتا۔ رب نے سورہ اخلاص اور ماہ رمضان دیا اس لیے ہے تاکہ وہ امت مصطفیٰ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں، اور فرمایا رب العالمین نے اس امت پر کرم ایسا کیا ہے اور اس امت کے امتیوں پر رب العالمین نے فضل ایسا فرمایا کہ اے محبوب، تیرا امتی جتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر سچی توبہ کر لے تو رب اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر کرم تو دیکھو، انسان اگر دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کو باپ معاف کر دے اولاد کو، لیکن دل میں تو رہتا ہے اس نے یہ غلطی کی تھی، ہے کہ نہیں؟ اس نے یہ کیا تھا۔ بھائی بھائی کو معاف کر، دل میں رہتا ہے اس نے یہ کیا تھا، اس کو یاد رکھا جاتا ہے، کسی نہ کسی موڑ پر اس کو احساس بھی دلایا جاتا ہے، اس کو دوبارہ شرمندہ کر دیا جاتا ہے کہ تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ کا قانون دیکھو، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ رب فرماتا ہے مصطفیٰ، جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا رب العالمین نے جہاں پر بھی کفارہ کا لفظ استعمال کیا کہ میں گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، کفارہ یکفر تکفیر، مطلب گناہوں کو مٹا دینا۔ اس کے تحت علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، لغت کے علماء فرماتے ہیں تکفیر کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا فرشتوں کے پاس سے بھی اس کا حساب مٹا دیا جاتا ہے، فرشتوں کے پاس بھی اس کا حساب نہیں ہوتا، وہ جیسے اس کا نامہ عمل دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو نیکیاں ہی کر رہا ہے۔ رب بھلا دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس نے گناہ کیا تھا۔ رب فرماتے جب اس نے میری بارگاہ میں شرمندگی کا احساس کر لیا ہے، اب میں اپنے معصوم فرشتوں کے سامنے بھی اس کو رسوا نہیں کروں گا۔ رحیم و کریم ہے۔ فرمایا جب اکیلے میں بلائے گا رب، جب اس کو گناہ یاد دلا دیے جائیں گے، گناہگار سمجھے گا آج تو میں گیا، مجھے وقت بھی بتا دیا، مجھے دن بھی بتا دیے، جو گناہ کیے وہ بھی بتا دیا، اور میں نے اقرار بھی کیا، اب کیا کروں گا؟ رب فرمائے گا لیکن میں نے دنیا میں کسی کو بتایا تھا؟ کہے گا نہیں مولا کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا جا، میں ستار ہوں، آج بھی تیرے عیبوں پہ پردہ رکھتا ہوں، تجھے جنت عطا کرتا۔ یہ فرمایا رب نے واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ محبوب اللہ یہی چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر رجوع فرمائے، اللہ ان کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ محبوب اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اور قرآن خود تو اعلان کر رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبوب آپ کہہ دو میرے بندوں کو، کہنا مصطفیٰ سے، محبوب آپ کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہی تو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے سب گناہوں کو معاف کرنے والی